کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاق، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ تو جلانا پڑتا ہے۔ ناول عشق محرم، قسط نمبر 8۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ اپنا رونا دھونا بھول کر اس کی مضبوط گرفت میں اپنی کلائی دیکھ کر سر پٹاتی ہوئی خود کو چھڑاتی ہوئی پوچھنے لگی۔ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے میں تمہیں اس جگہ لے کر جا رہا ہوں جہاں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری لکھتی جاؤ گی۔ وہ ٹھہر کر گمبھیر لہجے میں کہتا اسے ساکت کر گیا۔ کیا مطلب؟ وہ اٹکتی ہوئی پوچھنے لگی۔ مطلب میں تم سے نکاح کرنے والا ہوں، وہ مطمئن انداز میں کہتا اس کے سر پر جیسے آسمانی بجلی گرا گیا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جو اسے نرم گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مگر مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا، وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی سسک کر بولی، تو اس کی بات پر وہ یکدم سے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا، اس کی روئی روئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، سویٹ گرل، میں تم سے نکاح کا پوچھ نہیں رہا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم صرف میری ہو، تمہارا جینا مرنا اب صرف اس ڈیول کے نام لکھ دیا جائے گا۔ اس کی تھوڑی کو سختی سے پکڑ کر سخت لہجے میں کہنے لگا، میری طرف سے صاف انکار ہے، کیونکہ مجھے ایک مانسٹر سے شادی نہیں کرنی۔ مجھے مرنا پسند ہے لیکن ایک ظالم سے شادی کرنا بالکل بھی نہیں، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ سویٹ گرل، پھر وہی بات، میں نے کہا نا میں تم سے پوچھ نہیں رہا، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ میں آپ کی غلام نہیں ہوں جو آپ مجھے حکم دے رہے ہیں، وہ اس کی نظروں سے سخت نروس ہو کر بولی۔ سویٹ گرل، تم میری ملکہ ہو اور ملکہ اپنے بادشاہ کی ہر بات مانتی ہے، انہیں کبھی نہیں ٹالتی، بلکہ وہ ایک حکم کی طرح سمجھ کر پورا بھی کرتی ہے، اور اگر تم اپنے بادشاہ کی بات مانو گی تو بہت خوش رہو گی، ورنہ دوسری صورت میں اگر تم انکاری ہوئی نا تو تمہارا بادشاہ پیار میں اگر نرمی دکھا سکتا ہے تو ضد میں آ کر وہ اپنی سختی بھی دکھا سکتا ہے۔ وہ سرمئی آنکھوں میں غصہ لیے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اپنی آنکھوں میں ڈھیر ساری نمی لیے خوف زدہ سی اس کی غسیلی آنکھوں کی سرخ ڈوروں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بادشاہت کا زمانہ نہیں ہے جو آپ خود کو ایک بادشاہ سمجھ رہے ہیں، اور مجھے اپنی ملکہ، وہ اس پر سے اپنی آنکھیں ہٹاتی ہوئی ڈرنے کے باوجود بھی کہنے لگی۔ سویٹ گرل، غلط کہہ رہی ہو تم، کیونکہ میں شہر گناہوں کا ایک ظالم بادشاہ ہوں جسے زمین پر تم ڈر سے اپنے سر جھکائے کھڑی ہو، وہ میری سلطنت کا ایک حصہ ہے۔ استہزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجا کر وہ کہنے لگا۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا، وہ گناہوں کے شہر کا ایک ظالم بادشاہ، جرم کی دنیا کے گناہ گاروں کو مٹانے کے لیے اس بادشاہتی تخت پر بیٹھا تھا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں آپ سے بہت ڈرتی ہوں، پھر آپ مجھے شادی کرنے کے لیے کیوں فورس کر رہے ہیں؟ وہ اس کی خطرناک لب و لہجے پر روتی ہوئی بولی۔ اف، بہت ہو گیا، میں نے کہا میں تم سے نکاح کروں گا تو بس کروں گا، چاہے تم اس سے انکاری ہو جاؤ یا راضی۔ اب تم صرف اس ڈیول کی ہو، سنا تم نے؟ تمہیں اس روئے زمین پر صرف اس ڈیول کے لیے اتارا گیا ہے، اب تمہارے انکار کا مطلب ہی نہیں بنتا، وہ سرد لہجے میں کہتا نیچے جھکا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس کی چیخوں کو نظر انداز کرتا اسے لیا اس ہرے بھرے جنگل سے باہر نکلنے لگا۔ اس عالی شان روم میں اسے خود کو بند کیا آج دوسرا دن تھا، وہ چاہ کے بھی اس جگہ سے بھاگ نہیں سکی تھی، اور یہی سوچ اس کی خوبصورت آنکھیں بھگونے کی وجہ بن گئی تھی۔ مما، آپ نے کیوں مجھے اکیلا چھوڑ دیا، کیوں؟ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی خود سے بولی۔ مجھے پتا ہے بابا مجھے کبھی نہیں ڈھونڈیں گے، مما، وہ صرف اروبا کو چاہتے ہیں، میں تو ان کی ناپسند بیوی سے ہوں، بھلا وہ مجھے کیوں ڈھونڈیں گے؟ مگر آج زندہ ہوتی نا اگر آپ، تو آپ ضرور مجھے اس ڈیول سے دور لے جاتی۔ آپ کو پتہ ہے میں اس وقت خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوں۔ وہ گھٹن محسوس کر کے بیڈ سے اٹھی اور روم کی کھڑکی کی جانب بڑھی اور پردے ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں اسے محبت کیسے ہو گئی مجھ سے، وہ تو ایک ظالم خطرناک ہے، بے حس گینگ کا لیڈر ہے، پھر وہ پگھل کیسے گیا؟ وہ اس بڑے سے عالیشان محل نما گھر کے ایک گیٹ پر کھڑے ایک کوریئر کو دیکھنے لگی جو اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ اسے ایسے ہی اندر آتے ہوئے دیکھ کر بری طرح سے چونک گئی۔ حیرت ہے، اتنے بڑے گینگسٹر کے گھر میں سیکیورٹی اتنی ٹائٹ نہیں ہے، کیا یہ شخص ڈرتا نہیں ہے، یا پھر وہ بہت زیادہ خود اعتماد ہے، یا پھر وہ دوسرے گینگسٹر سے بہت مختلف ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں،
وہ دوسرے گینگسٹر سے بہت مختلف ہے۔ وہ ان سے زیادہ خطرناک ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کے محل پر کوئی حملہ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اس کورئر کو دیکھ رہی تھی جو ایک باکس ایک ملازم کو پکڑا رہا تھا۔ وہ اس باکس کو دیکھ کر چونکی اور گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اسے اچانک اپنے چاروں طرف خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ سلطان، میم دروازہ نہیں کھول رہی ہیں۔ میں نے بہت ٹرائی کیا مگر وہ پھر بھی دروازہ نہیں کھول رہی ہیں۔ وہ اپنے ایک گینگ ممبر کے ساتھ ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ تبھی دروازہ ناک کر کے میری اس کی اجازت پر اندر داخل ہو کر کہنے لگی۔ وہ میری کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی اپنا پورا چہرہ ماسک سے کور کر چکا تھا۔ اس کی آواز پر وہ پیچھے مڑ کر بس اتنا کہہ کر پلٹا اور خود کو شیشے میں ایک نظر دیکھنے کے بعد مڑ کر تیزی سے روم کے دروازے کی طرف بڑھا اور سنجیدگی سے باہر نکلا۔ سویٹ گرل، دروازہ کھولو۔ جب وہ اس روم کے پاس پہنچا جہاں وہ خود بند کیے ہوئے تھی، وہ دروازہ آہستگی سے ناک کرتا اسے آواز دینے لگا، مگر اسے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ سویٹ گرل، اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں اس ڈاگی کو جان سے مار دوں گا جس نے تمہیں ہوٹل سے بھگایا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی روحین بہت نرم دل ہے، اسی لیے وہ ڈاگی کو بیچ میں لاتے ہوئے کہنے لگا۔ پھر سے اندر سے اسے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو وہ اپنے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ سجا کر میری سے کہنے لگا جو اس کے پیچھے کھڑی تھی، میری، جاؤ اور اس ڈاگی کو لے کر آؤ۔ اس کے حکم پر میری جب مڑنے لگی تب ہی ڈور کی آواز پر رک گئی، جبکہ دوسری طرف روحین سہمی ہوئی اس بیڈ روم سے باہر نکلی۔ آپ ایسا نہیں کریں گے، وہ بے زبان جانور ہے، اس پر رحم کریں پلیز، وہ اب دروازے کے باہر کھڑی تڑپتی ہوئی اس سے کہہ رہی تھی، جبکہ فرغام سلطان اسے ایک ڈاگی کے لیے روتا ہوا دیکھ کر غصے سے اپنی مٹھیاں کسنے لگا۔ خاموش سویٹ گرل، یہ آنسو صرف میرے لیے بہنے چاہیے۔ تم صرف اس ڈیول کے مرنے کے بعد ایسے روگی، کسی اجنبی کے لیے نہیں۔ وہ آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ کی وجہ سے ہی تو روز روتی ہوں، سسکتی ہوں، آپ مجھے اب اور کتنا رلائیں گے؟ وہ اچانک سے ہاتھ چہرے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی بولی، تو اسے روتے ہوئے دیکھ کر فرغام سلطان کو بہت برا لگا۔ میری، جاؤ میرے روم میں الماری کے اندر جو باکس رکھا ہے اسے لے کر آؤ۔ وہ میری کو وہاں سے جانے کا حکم سنا کر خود آگے بڑھا اور اسے اپنے چوڑے سینے میں سما کر چپ کرانے لگا، جو چپ ہونے کے بجائے اور بھی زیادہ رونے لگی تھی۔ دور رہیں آپ مجھ سے، وہ سسکتی ہوئی بولی اور اسے خود سے دور کرتی ہوئی رونے لگی۔ سویٹ گرل، تم سے اب دوری ناممکن ہے، وہ اسے واپس اپنے سینے سے لگا کر بوجھے لہجے میں کہنے لگا۔ آپ یہ ڈرامہ بند کر دیں اور سچ سچ بتائیں کہ آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ صرف تمہیں، وہ محبت سے چور لہجے میں بولا۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی چاہت، وہ سبز آنکھوں کو اوپر اٹھا کر بولی۔ جلد چاہنے لگو گی تم بھی اس ڈیول کو، وہ امید سے بولا تب وہ پہلی بار مسکرا کر اسے دیکھنے لگی جس سے وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ کبھی کسی نیک اور معصوم کو ایک شیطان سے عشق ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے ڈیئر ڈیول؟ روحین کی ہمت پر وہ چونکا اور پھر مسکرا دیا۔ ڈیئر ڈیول، کتنی مٹھاس ہے نا تمہیں مجھے دیے گئے اس نئے نام میں، سویٹ گرل، وہ اس کی پہلی بات کو نظر انداز کر کے آخری بات کا جواب مسکراتے ہوئے دینے لگا۔ سلطان، روحین منہ کھولنے والی تھی تبھی پیچھے سے میری کی آواز سن کے وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ فرغام سلطان میری کی جانب دیکھنے لگا جس کے ہاتھ میں وہی باکس تھا جو روحین نے صبح کورئر کے ہاتھوں اس روم کی کھڑکی سے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے ایک بار پھر اسے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی سنائی دینے لگیں۔ سویٹ گرل، یہاں آؤ۔ فرغام سلطان کے بلانے پر وہ قدم آگے بڑھانے کے بجائے پیچھے لے جانے لگی۔ کیوں؟ وہ پیچھے قدم لیتی ڈر کر پوچھنے لگی۔ ڈرو مت، میں نے کہا ہے نا، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا، تم یہاں آؤ، اگر تم یہاں نہیں آئی تو تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں کتنا ظالم ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وارننگ دیتے ہوئے انداز میں کہنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں سے نظریں چراتی ہوئی پوچھنے لگی۔ یہ ویڈنگ ڈریس ہے، وہ اس کے سوال پر محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ کس کے لیے؟ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ڈریس کس کے لیے ہے وہ پھر بھی ڈر کے مارے اس سے پوچھنے لگی۔ میری بیوٹی کے لیے ہے یہ ڈریس، وہ باکس پیچھے کھڑی میری کو پکڑاتا خود آگے بڑھا اور اسے کمر سے پکڑ کر مخمور نظروں سے دیکھتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہنے لگا۔ چھوڑے مجھے، میں یہ ڈریس نہیں لوں گی، وہ اس کی گرفت میں بری طرح سے کس مسا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہوئی بولنے لگی۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سویٹ گرل، کیونکہ میری موت ہی اب ہمیں دور کر سکتی ہے۔
وہ اپنی گرفت تنگ کرتا ٹھہرتے ہوئے لہجے میں کہتا، اس کو سخت ڈرا کر رکھ گیا۔ میری، میرے آنے سے پہلے یہ ریڈی ہونی چاہیے، ورنہ انجام تم اچھے سے جانتی ہو۔ وہ اسے خود سے دور کرتا میری سے مخاطب ہوا، جو سر جھکا کر حامی میں سر ہلا کر آگے بڑھی اور روحین کے ساکت وجود کو تھام کر اسے لے روم کے اندر چلی گئی، تو وہ دروازہ بند ہوتے ہی وہاں سے نکل گیا۔ مجھے یہ ڈریس نہیں پہننا، پلیز چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ میری کے بار بار ڈریس چینج کرنے کے لیے واش روم کی جانب جانے کے لیے فورس کرنے پر بری طرح سے روتی ہوئی کہنے لگی، میم اگر آپ یہ ڈریس نہیں پہنیں گی تو سلطان مجھے جان سے مار دیں گے، پلیز آپ ریکویسٹ سمجھ کے اس ڈریس کو پہن لیں۔ میری بے چارگی سے کہنے لگی، وہ اتنا ظالم کیوں ہے؟ میری کی بات پر وہ فرغام سلطان سے اور بھی زیادہ خوفزدہ ہونے لگی۔ کیونکہ میم یہ دنیا ہی ظالم ہے، میری نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے سے ہی ہر انسان سے زبردستی کرتا آ رہا ہے یا صرف مجھ سے کر رہا ہے؟ وہ پتہ نہیں کیوں اچانک اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے تاب ہونے لگی۔ میم وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہاں ان کا انداز آپ کے لیے سخت ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ہر کسی سے سختی سے پیش آتے ہیں، اسی لیے آپ کو ان کا طریقہ غلط اور سخت لگتا ہے، مگر وہ جتنے باہر سے سخت لگتے ہیں اندر سے اتنے ہی نرم ہیں۔ میری کی بات پر وہ ایک بار پھر سے آنسو بہانے لگی۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر میری سخت گھبرا گئی کیونکہ وہ فرغام سلطان کی اس کے لیے محبت دیکھ چکی تھی۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ وہ میری کی باتوں کی وجہ سے ہرٹ ہوئی ہے تو وہ اسے جان سے مارنے کے لیے اس پر ایک لمحہ بھی رحم نہیں کرے گا۔ میم پلیز روئیں تو مت، یہ ڈریس پہننے ورنہ سلطان مجھے بھی جان سے مار ڈالیں گے۔ میری کی آنکھوں میں فرغام سلطان کا ڈر دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی اور آگے بڑھ کر چپ چاپ وہ ڈریس پکڑ کر واش روم کی جانب بڑھی۔ یہ دیکھ کر میری نے ایک گہری سانس لی اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ ایک میٹنگ روم کا منظر تھا جہاں فرغام سلطان کے سبھی خاص بندے موجود تھے، جبکہ کیوان کاردار گولی لگنے کی وجہ سے اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سربراہی کرسی پر بیٹھا اپنے بندوں کو اپنی سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان، کیوان کاردار کی غیر موجودگی میں ہم کیسے یہ میٹنگ کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ہمارا ایک خاص بندہ ہے۔ فرغام سلطان کی چیل جیسی نظریں سب کے گرد گھوم رہی تھیں۔ تبھی اس کا ایک خاص بندہ جو ڈرگ سپلائی کرنے والوں کا کام تمام کرتا تھا، کیونکہ فرغام سلطان کے ان کے گینگ لیڈر بننے کے بعد رول بھی بدلے تھے۔ پہلے جس گینگ میں ڈرگز اور ریپ کے گھناؤنے کام سر انجام دیے جاتے تھے، اب فرغام سلطان کے قہر کی وجہ سے بند کر دیے گئے تھے۔ تصحیح کرو، وہ تمہارا نہیں بلکہ میرا، یعنی تم لوگوں کے بے فرغام سلطان کا خاص بندہ ہے۔ وہ اس آدمی کی بات پہ اپنی سرخ آنکھوں کو اس پہ مرکوز کرتا اپنی ازلی سرد مہری سے بولا، ہاں سلطان وہ آپ کا خاص بندہ ہے، تو اس حالات میں آپ اس کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ اور وہ اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا ملک آج آپ کے خلاف کھڑا ہے اور وہ غائب ہے۔ وہ آدمی شاید اسے کیوان سے بدظن کرنا چاہتا تھا۔ یہ ملک میرے خلاف کھڑا ہو یا نہ ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میرے آدمی کمزور ہوں تو مجھے بہت فرق پڑتا ہے۔ اس وقت کیوان کاردار کمزور ہے کیونکہ اسے اپنے مشین کے دوران گولی لگی ہے اور اسے میں نے ہی آرام کرنے کے لیے کہا ہے، اور وہ اس وقت کہاں ہے یہ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ کل ہی کیوان کاردار نے فون کر کے اسے اپنی کنڈیشن کا بتایا تھا۔ ہاں وہ یہ نہیں بتا پایا کہ وہ اس وقت اس کی بہن کے گھر میں رکا ہوا ہے۔ یہ بات وہ کسی پرانے راز کی طرح اپنے اندر دفنانے پر مجبور تھا۔ سلطان بے، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اگر اسی طرح وہ الیاس محمود ڈرامے کرتا رہا تو سارا ملک آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، پھر آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ایک اور خاص بندے نے سخت پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں اس الیاس محمود کو خود دیکھ لوں گا اور تم لوگ فکر مت کرو، فرغام سلطان اپنے دشمنوں سے پہلے کبھی نہیں مرے گا۔ وہ سب کی جانب دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگا، مگر سلطان بے ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے۔ وہی آدمی کہنے لگا تو اس نے اسے اپنی سخت نظروں سے چپ کروا دیا۔ تم لوگ صرف خاموشی سے پہلے کی طرح اپنے اپنے کام انجام دو جس طرح شروع سے کرتے آ رہے ہو۔ میں اس ملک کے کرپٹ سیاستدانوں اور اپنے گینگ میں چھپے جاسوس کو خود ہی دیکھ لوں گا۔ وہ سختی سے انہیں تنبیہ کرتا اپنی جگہ سے اٹھا اور سب پر اپنی مشکوک نظریں دوڑا کر ان سب کی سانس اٹکانے پر مجبور کر گیا، کیونکہ جب بھی وہ ان کو ایسی شکی بھری نظروں سے دیکھتا تھا تو ان سب کو اپنی سانسیں حلق میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ وہ اپنے گینگ ٹیم کے لوگوں سے میٹنگ ختم کر کے جب اپنے محل نما گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہال میں رکھے صوفے میں سے ایک صوفے پر اسے بیٹھے دیکھ کر وہ اس پر سے اپنی نظریں ہٹانا بھول گیا۔
میرے قریب مت آئیں پلیز، ابھی بھی وقت ہے، آپ یہ سب روک لیں۔ میں کوئی سمجھوتا نہیں چاہتی ہوں، میں ساری زندگی ناخوش رہ کر زندگی نہیں گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ اسے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر بری طرح سے لرزتی ہوئی بولی، جبکہ مقابل پر اس کی باتوں کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ تو اس کے حسین سراپے میں کھویا ہوا تھا، اس کی طرف بڑھ رہا تھا، کیونکہ وہ سفید عروسی لباس میں ملبوس حسن کی مورت لگ رہی تھی۔ وہ آہستگی سے قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ میں نے کہا رک جائیں، میرے نزدیک مت آئیں، آپ کو کیا سنائی نہیں دیتا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ اس کی چیخ سے اس کے شہر سے باہر نکلا۔ سویٹ گرل، اب تمہیں ساری زندگی اپنے قریب صرف میں ہی ملوں گا۔ اس نکاح کو روکنے کا مطلب میں اپنی گردن دبا کر خود اپنی سانسوں کو روک لوں۔ تو سویٹ ہارٹ، اگر تمہاری یہی چاہ ہے تو میں ہنستے ہنستے تمہاری یہ چاہ بھی قبول کروں گا۔ رہی سمجھوتے کی بات تو میں تمہیں اتنی چاہت دوں گا کہ تم سمجھوتا بھول کر میرے عشق میں ڈوبتی چلی جاؤ گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب پہنچ کر ایک ہی جست میں اسے اپنی پناہوں میں لے کر گھمبیر آواز میں کہنے لگا، اب غلط کر رہے ہیں، آپ نکاح کو مذاق میں کیوں لے رہے ہیں، جبکہ نکاح ایسے نہیں کیا جاتا۔ نکاح کے لیے لڑکی کے ماں باپ کا موجود ہونا اور لڑکی کا راضی ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ وہ اس کی باہوں میں سمٹی سمٹی سی سخت سر پٹا کے بولنے لگی، سویٹ گرل، تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے اور باپ کو صرف تمہاری بہن سے محبت ہے۔ تم اس وقت بہت اکیلی ہو، تمہارا سربراہ ہوتے ہوئے بھی تم سے لاپرواہی برتا جا رہا ہے، تو میں تمہیں کیسے اس دنیا کے حوالے کر دوں؟ ہاں بولو۔ جانا، میں تمہارے معاملے میں لاتعلق بالکل بھی نہیں ہونا چاہتا ہوں اور نہ ہی تمہیں خود سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی بائیں رخسار کو انگلی سے چھو کر نرم لہجے میں اسے اپنے عشق کا یقین دلانے لگا۔ میری ماں آپ کی وجہ سے مری ہے۔ اگر آپ ایک گینگسٹر نہ ہوتے یا پھر آپ کا وجود اس دنیا میں نہ ہوتا تو آج میری ماں میرے ساتھ ہوتی۔ وہ روتی ہوئی اس کے چوڑے سینے پر مکہ مارتی ہوئی کہنے لگی، تو فرغام سلطان اپنے سینے پر اس کی خوبصورت ہاتھوں سے مکہ مارنے پر مبہم سا مسکرایا۔ تمہاری ماں میری وجہ سے نہیں مری، وہ اس ملک کے فورسز کی کارروائی کے دوران مری ہے۔ میں تمہاری ماں کا قاتل نہیں ہوں۔ وہ اپنی مسکراہٹ کو لبوں سے ہٹا کر اب کی بار سنجیدگی سے کہنے لگا، وہاں فورسز بھی تو آپ کی وجہ سے آئی تھیں۔ آپ میری نظروں میں ایک درندے اور قاتل ہیں۔ وہ نروٹھے پن سے کہتی اس کے مضبوط کندھوں کو پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑنے لگی۔ میں قاتل ہوں مائی سویٹ گرل، مگر ایک درندہ نہیں ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تند لہجے میں کہنے لگا، جانا، اب تمہیں جو کہنا ہے نکاح کے بعد کہنا۔ وہ اس کی بات پر کچھ بولنے کے لیے اپنا منہ کھولنے لگی تو فرغام سلطان نے اپنی بھاری انگلی اس کے نرم و ملائم لبوں پر رکھ کر اس نے اسے کچھ کہنے سے روک دیا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لیے اس محل نما گھر سے باہر نکلا۔